ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انسان ہے، اللہ نے ہم کو برابر بنایا ہے اور ہمیں آئین کو فوقیت دینی ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ فرد واحد وہ پاکستان کو نہ تو کنٹرول اس کو کرنا چاہیے، نہ ہی آئین کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ تو آج جو گفتگو آپ سے ہوگی وہ اس شعبے کے بارے میں ہوگی وہ جس کا تعلق اس وقت مجھ سے تو ہے ہی، لیکن ساری قوم سے بہت زیادہ تعلق اس کا بن گیا ہے پچھلے چند سالوں سے۔ تو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں بہت جلدی سمرائز کروں گا پچھلے 10 سالوں کے چند ضروری کیسز، جس سے کہ میں آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے، اور اس میں کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ملک کے مختلف اداروں کو، خاص طور پہ حکومت کو، وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا حکومتی معاملات کو، ایگزیکٹو کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ان چند کیسوں میں بہت پرانی بات نہیں ہے، مجھے ایک دم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یاد آ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ، جب ان کو کنٹیمپٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور آرٹیکل 58(2) بھی گو کہ آئین میں ختم ہو چکا تھا، جس کے تحت صدر جو تھے وہ حکومتوں کو گھر بھیج سکتے تھے، اسمبلیوں کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا۔ گو کہ آئین کے آرٹیکل 62, 63 میں فورمز موجود ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سم ہاؤ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لے لیا، اور انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے۔ اور میرے شدید تحفظات تھے، کیونکہ اس وقت بھی میں اٹارنی جنرل تھا، بھرکیف وہ معاملہ گزر گیا، تذکرہ ضروری تھا، وہ ایک بہت بڑی وائلیشن تھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کی نائسٹیز میں نہیں جا رہا، لیکن مختصراً اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کو پاکستان کا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے پیغامات جو ہے باہر کی دنیا کو پہنچائے، یہ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے، اور جو منصب وزیر اعظم کا نہیں ہے اس کے بارے میں احکامات صادر کرنے سپریم کورٹ کی طرف سے اور غیر آئینی تھا۔ اور اگر یہ وزیر اعظم کا منصب تھا تو پھر اپنے فرائض منصبی میں وزیر اعظم ویسے ہی آئین میں لکھا ہوا ہے کسی کو بھی جواب دینی ہے، کسی عدالت کو جواب دینی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پناما کیس آیا۔ پناما کیس کا جو عنوان تھا اس وقت وہ تھا عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف، اور جب وہ فیصلہ ہوا تو میاں صاحب جو ہیں ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہو گئے، اور وہ پابند سلاسل ہو گئے، اور خان صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ تو یہاں پہ کس حد تک وہ عنصر شامل تھا جس کو کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ٹاپک کو، لیکن سرسری طور پہ میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک پیریڈ تھا جب کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی پاکستان میں، اور وہاں پہ 5 ججز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان 5 ججز میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ آج بھی پاکستان سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، اور وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان کا نام کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو بتا ہی دیں گے۔ کون ہے؟ نہیں، یہ وہ چیف جسٹس صاحب سے بھی آگے ہیں۔ تو وہ صاحب پناما کیس میں مانیٹرنگ جج تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ پناما کیس میں اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹ پاسٹ میں مریم بی بی بھی ایکویٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے جو آرگومنٹس آئے تھے جس میں کہ وہ وائلیشنز جو کہ
قانون کی اور آئین کی سپریم کورٹ سے ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ بھی وہاں بڑے کھل کے ہوا تھا. برکیف یہ دوسری گورنمنٹ پاکستان میں ٹاپل ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم یا حکومتیں پارلیمان نکال سکتی ہے، نو کانفیڈنس کے ذریعے تو جا سکتے ہیں، لیکن عدالتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حکومتیں عدالتوں نے گرائیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ عدالتوں نے ان کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد ایک اور بینچ فارم ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی جج صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جسٹس ثاقب نثار وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب ان کو جانتے ہیں. میں نہ تو کسی جج کی یہاں برائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں اس کی تعریفیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے. میں صرف آج آپ کو کچھ فیکٹس گوش گزار کروں گا تاکہ ہم سارے مل کے تھوڑی سی اپنی میموری ریفریش کریں، اور اس کے بعد پھر میں فلور کھول دوں گا اور آپ مجھ سے سوال کیجئے گا. تو یہ مسئلہ آیا کہ جب ان کے خلاف پاناما میں فیصلہ ہو گیا اور وہ نااہل ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس بینچ نے، جس میں کہ یہ جج صاحبان شامل تھے، میاں ثاقب، یہ موجودہ جو ہے بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے. آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے. یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ یہ بھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. تیسرا کیس آیا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں صاحب نااہل بھی ہو گئے ہیں، میاں صاحب تا زندگی بھی نااہل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ تھا کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے تو اب یہ ان کا جو اسفیئر آف ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کے اسفیئر آف ایکٹیویٹی میں یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے قائد تھے، تو کوشش یہ کی کہ ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے. لہذا یہاں پہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ ایسا شخص جو نااہل ہو گیا، پھر جو تا حیات نااہل ہو گیا، کیا وہ شخص پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کو اس طرح سے اسٹریچ کیا گیا اور اس طرح سے یعنی ریزننگ کی گئی بڑی لینتھی اور ایبسٹریکٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے. تو چنانچہ یہ تیسرا کیس ہے. اس میں ذرا ججز کے نام آپ سن لیں. مجھے نہیں پتا آپ نے لیٹلی ان کا وہ کلپ دیکھا کہ نہیں. وہ ایک خاتون ہے، وہ بڑی وہ دو ٹوک بات کرتی ہیں، ریما عمر صاحبہ. انہوں نے غالباً کچھ ذکر بھی کیا تھا کچھ بینچز کا، تو میں بھی ان کی اس بات سے متاثر ہوا تھا اور میں نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا پھر کریدا. تو بالکل یہ جو تیسرا کیس ہے یہاں پہ یہ میاں نواز شریف کا کہ وہ پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس میں جو ججز تھے یہ بھی تقریباً وہی سارے ججز تھے. اس پہ وہی جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ اس طرح سے ثاقب صاحب تھے شاید. تو انہوں نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا تھا. پھر جی پانچواں کیس ہے. یہ کیس بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت کے بارے میں تھا. اس میں ایلیگیشنز تھیں کہ جی بنی گالا کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ مس ڈیکلریشنز ہیں. یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور اس میں بھی بینچ تقریباً اسی طرح سے تھا. جسٹس ثاقب صاحب تھے، بندیال صاحب تھے اور ایک اور فیصل عرب تھے. لیکن یہ جسٹس ثاقب صاحب، بندیال صاحب اور پھر کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو وکیل ہیں اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کی بیگم صاحبہ محو گفتگو ہیں ان ساری چیزوں میں ان کی ساس کے ساتھ چیف جسٹس کی، اور ان کے جو خواجہ طارق رحیم ہیں ان کے میاں صاحب وہ ثاقب نثار سے، اور ثاقب نثار اور بندیال صاحب بھی ہر بینچ میں ہیں اس طرح کے جتنے بھی ہیں. پھر جی چھٹا کیس ہے
وہ بہت ہی مشہور زمانہ کیس ہے، وہ ڈیم فنڈ کیس ہے۔ ڈیم فنڈ کیس میں آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیم بنانے چل پڑی تھی۔ کیا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے؟ یہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس میں بھی یہی ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس بندیال تھے، اور یہ سب لوگ تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے، اور منیب اختر بھی تھے اس میں۔ یہ تھے جو کہ آج کا ایک جو ٹریو میں نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ سو موٹو پاورز جو ہیں وہ کون انووک کر سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں کہیں نہیں ذکر کہ 184(3) میں اگر سو موٹو نوٹس لینا ہے تو وہ نوٹس جو ہے صرف چیف جسٹس لیں گے، بلکہ وہاں تو 184(3) کی جو پاورز ہیں وہاں ذکر سپریم کورٹ کا ہے، وہاں چیف جسٹس کا نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بنتا مرکہ ہے چیف جسٹس کا اور تمام ججز کا۔ تو چیف جسٹس کو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو فوقیت ایک حد تک ہے، لیکن جہاں فل کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں، رول میکنگ ہے، یا جہاں بینچز میں ان کی سے ہے، تو وہ چیف جسٹس کی اور جونیئر موسٹ جج کی سے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ جب کیس آیا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس بندیال اور جسٹس منیب اختر اور دو دوسرے جونیئر ججز جو کہ آؤٹ آف ٹرن جن کو پروموٹ کیا گیا، سپریم کورٹ میں لایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہیں چیف جسٹس، یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں ہی نہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹ کر دیا اور چیف جسٹس کو حد سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس کا معاملہ آتا ہے، ریجیکشن آف ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جب قاسم سوری صاحب نے یہ ریزولوشن آف اے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس پہ ووٹنگ، انہوں نے قاسم سوری صاحب نے ووٹنگ جو تھی روک دی تھی، تو یہاں پہ جو بینچ بنا